not build structures, they build the foundation of society. یہ کتنا صحیح ہے سر؟ ویل کنسیڈرنگ یور سیلف ناٹ اے سول انجینئر، جو آپ نے بات کہی ہے وہ میرے خیال سے بہت حقیقت کے قریب ترین ہے. لیکن کنونشنل ڈیفینیشن سے اگر ہم ہٹیں تو مجھے ایک جو سول انجینئرنگ کے بارے میں ایک جو کوٹیشن ہے، جو پہلی سول انجینئرنگ دنیا میں انٹروڈیوس ہوئی، دیٹ واز ان 18th century. تو اس میں ایک سوسائٹی بنی، اس کا نام تھا انسٹیٹیوشن آف سول انجینئرس. اٹ واز بیک ان 1818. تو انہوں نے جہاں سے اسٹارٹ لیا، تو آئی اسٹل ریمبر دا کوٹیشن. دے سیڈ دیٹ اٹ از دی آرٹ آف ڈائریکٹنگ great powers of nature for use and convenience of man. اب آپ نے جو بات کی ہے تو اسی کو آپ نے دوسرے الفاظ میں بیان کیا کہ سول انجینئرس جو ہے وہ جو آپ کی نیچرل پاورز ہیں اس کو سوسائٹی کے جو فنڈامنٹلز ہیں، جو سویلائزیشن کے جو فنڈامنٹلز ہیں، اس کی کنوینئنس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو دیٹ واز ونڈرفلی پٹ ان یور ادر ورڈز. یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ٹھیک ہے. جی جی، نو ڈاؤٹ، کیونکہ انفراسٹرکچر سے ہی ہم کسی سوسائٹی یا تہذیب کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مغلیہ طرز تعمیر ہے اور یہ اٹالین ہے، یہ برٹش ہے. نو ڈاؤٹ. تو سر آج کے جو فاسٹ ڈیولپنگ ایرا ہے، اس میں سول انجینئرنگ کی امپورٹنس کیا ہے؟ کیونکہ اسمارٹ ہاؤس بننا شروع ہو گئے. دیکھیے سول انجینئرس جو ہے نا، فرام ڈے ون دے ہیو پلیڈ اے ویری وائٹل رول ان دی. جب آپ انسان کو سول انجینئرنگ کا پتہ نہیں تھا کہ سول انجینئرنگ کیا چیز ہے، تو دے ہیو اسٹارٹیڈ ڈیکوریٹنگ دیئر ٹنلس، دے ہیو اسٹارٹنگ ڈیکوریٹنگ دیئر کیوز، دے اسٹارٹیڈ میکنگ ٹری ہاؤسز. تو وہاں سے اگر ہم کہانی اسٹارٹ کریں کہ ان کو ایک ایسے شیلٹر کی تلاش تھی جہاں پہ وہ کنوینئنٹلی رہ سکیں، جہاں پہ وہ گرمی سردی سے محفوظ ہو سکیں، جہاں پہ سیف ایک جگہ ہو جہاں پہ ان کی چیزیں رکھی جا سکیں. تو from that era, and we evolved through Roman civilization and the Egyptians and then the Muslim architecture. تو اب جو ہے تقاضے بدلتے رہے وقت کے ساتھ ساتھ، کبھی ایک چیز کی ضرورت ہوتی کبھی دوسری. آج کل جو معاملہ ہے وہ اربنائزیشن کا ہے، لوگ شہروں میں رہنا پسند کرتے ہیں. دے آر ان سرچ آف کنوینئنٹ لیونگ، دے وانٹ ٹو پرزرو ریسورسز، کیونکہ آج جو ہے ایکسٹنکشن آف نیچرل ریسورسز کی باتیں ہو رہی ہیں. ہم نیچرل ریسورسز کو بہت تیزی سے ڈپلیٹ کر رہے ہیں. تو آج کل جو سول انجینئرنگ کے چیلنجز ہیں وہ پہلے سے ہٹ کے ہیں اور بہت زیادہ ہیں. پاپولیشن ماشاء اللہ سے گرو ہو رہی ہے. کیونکہ ہماری ہیلتھ فیسلٹیز بہت اچھی ہو گئی ہیں اور وہ پاپولیشن شہروں میں رہنا چاہتی ہے. اب ایک ایک شہر جو ایک ایک ملک کی آبادی رکھتا ہے، جیسے ہمارے بڑے شہر ہیں، آپ کراچی کو دیکھیے، اینڈ دین وی آر ٹاک اباؤٹ لاہور. سو دے ہیو millions, tens of millions of people living in a single city. It means that you have to provide not only the accommodation for them, you have to provide the facilities like the water supply and then the power resources, and then you have to provide them the facilities to commute from their homes to the work places. آپ کو روڈز بھی چاہیے، آپ کو برجز بھی چاہیے، آپ کو اسکائی اسکریپرز بھی چاہیے. اب اس میں اگر سول انجینئرز نہ ہوں تو یہ چیز کیسے ممکن ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ آپ 2 کروڑ لوگوں کو ایک چھوٹی سی جگہ میں، ایک چھوٹے سے شہر میں کیسے اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں جب تک اس کے لیے انفراسٹرکچر موجود نہ ہو؟ اب یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ دیٹ از دا رسپانسبلٹی آف سول انجینئرز. سر کامن مسکنسیپشنز کیا ہیں لوگوں میں سول انجینئر کو لے کر؟ ویل دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو تاثر ابھرتا ہے سول انجینئر کا، وہ ایک ایسا بندہ ہے جو فیلڈ میں ایک مستری کے سر پہ کھڑا ہوا کام کروا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ اس نے ایک ٹوپی سر پہ رکھی ہوئی بڑا مستری ہے، اور اس کو کہتے ہیں بڑا مستری ہے. تو وی ڈونٹ لک بیہائنڈ دا سینس. ایکچولی اٹس ٹو می اٹس سرونگ دا ہیومینٹی. کہ سول انجینئر ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو ایک ویرانے میں جاتا ہے اینڈ دین ہی ڈریم سم تھنگ، ہی امیجن سم تھنگ دیٹ ناؤ یو ہیو ٹو کنورٹ دس بیرن لینڈ انٹو اے سٹی. اب وہاں پہ کچھ نہیں ہے، نہ روڈز ہیں، نہ گھر ہیں، نہ کنوینئنس ہے کسی قسم کی، بٹ اٹس اونلی این امیجنیشن. اب سول انجینئر وہاں پہ کیا کرتا ہے؟ ہی ہیز ٹو بی ویری امیجنیٹو. وہ سوچتا ہے کہ یار یہاں پہ گلیاں ہونی چاہیے، یہاں پہ سڑکیں ہونی چاہیے، یہاں پہ پارک ہونے چاہیے، یہاں پہ بلڈنگز ہونی چاہیے. تو اٹ کنسیو تھنگس اینڈ دین ہی پلانز اٹ، اور اس کے بعد وہ اس کو ڈیزائن کرتا ہے.
اور اس کے بعد جو مرحلہ شروع ہوتا ہے کنسٹرکشن کا، جس میں آپ نے کہا کہ آپ دیکھتے ہیں، تو اس سے جو پہلے والے کام ہیں وہ فیلڈ میں نہیں ہوتے، وہ آفس میں بیٹھ کے ہوتے ہیں، جس میں بہت سارے سافٹ ویئر انوالو ہوتے ہیں، بہت ساری سیمولیشنز انوالو ہوتی ہیں. اور اس کے بعد جب پلاننگ ہو جاتی ہے، کنسٹرکشن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، تو جتنے لوگ فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں شاید اس سے زیادہ لوگ جو ہے وہ آفیسز میں موجود ہوتے ہیں جو کہ اس پروجیکٹ کو ٹریک کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک اٹ از ایکچولی دا ٹپ آف آئس برگ. اٹ از وائٹل انڈیڈ کہ جو سول انجینئر کا فیلڈ میں کھڑے ہونا، کنسٹرکشن سپروائز کرنا، دیٹ از فائن، لیکن اس کے علاوہ بہت کچھ ہے سول انجینئرنگ، پہلی چیز. دوسری چیز جو ایک کامن مسکنسیپشن ہے کہ وہ پہلی سے ریلیٹ کرتی ہے کہ جو اٹس میل ڈومیننٹ پروفیشن. اوکے. تو اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ہی کم، مطلب میرے اپنے اتنے کریئر میں میں نے شاید 1 یا 2 بچیاں ہی دیکھیں جو آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آئیں. درست. پچھلے 8-9 سالوں میں. Very right. Now things are changing actually. Now we are getting frequent intake. نمبر کم ہوتا ہے، 1 یا 2 ہوتے ہیں ہر سال، 1 یا 2 جو ہے وہ بچیاں آتی ہیں. لیکن اگر ہم بڑے شہروں کی بات کریں، اگر ہم گلوبل بات کریں، جب میں جرمنی میں تھا تو ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک خاصی تعداد تھی فیمیل پروفیشنلز کی. دے ور ویری ٹیلنٹڈ سول انجینئرز. وہاں پہ ایکسیپٹنس بھی زیادہ ہے، اور وہاں پہ یہ کلیشے بھی موجود نہیں ہے کہ جی جینڈر اسپیسیفک پروفیشنز ہے. یہ ہمارے ہاں اٹ از میل ڈومیننٹ. اور اس کے ساتھ جو یہ چیز جڑی ہے وہ اس وجہ سے جڑی ہے کہ ہم نے اس کا امیجنیشن یہ بنا لی کہ سارا دن فیلڈ میں رہنا پڑتا ہے. اب حالانکہ دھوپ میں کھڑے ہونا پڑتا ہے، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس کا بہت سارا کام آفس ورک ہوتا ہے جو سافٹ ویئر کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے، جو پلاننگ ہے، جو ڈیزائننگ ہے، وہ ساری کی ساری ایک کوزی آفس میں جیسے باقی پروفیشنل آفسز ہوتے ہیں وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. اور ایون اب تو میں آپ سے عرض کروں کہ ناؤ وی آر لیونگ ان دا ایرا آف 3D کنسٹرکشن. بالکل. اینڈ وی آر لیونگ ان دی ایرا آف آٹومیٹک روبوٹک کنسٹرکشن. آپ کو فیلڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب تو وہ رہا نہیں کہ ضرور اینٹ بجری سیمنٹ ہوگا. اب تو بالکل ایک جسے کہتے ہیں کہ فاسٹ ٹریک پہ گھر بن سکتا ہے. کہتے ہیں 24 گھنٹے میں گھر کھڑا ہو سکتا ہے. 24 گھنٹے میں گھر نہیں، 24 گھنٹے میں پلازا کھڑا ہو سکتا ہے. بالکل. تو آپ گھر بیٹھے ہیں اپنے آفس کے اندر، وہاں پہ آپ نے ایک پروگرام بنایا اور اس کو آپ نے لنک کیا اپنے مشین انٹرفیس کے ساتھ، اور وہ ساری کی ساری بجری اور سیمنٹ اور چیزیں جو ہے وہ لیئر بائی لیئر جو ہے وہ دیواروں کو ایسے ہی پرنٹ کرتا ہے جیسے کاغذ پہ سیاہی پرنٹ ہوتی ہے. تو ہاؤ اٹس ویری ڈفرنٹ ایج دین وٹ وی ہیو ان سینچریز اگو. تو سر بالکل. اور یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کا جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ کون کون سی فیلڈز اس میں آفر کر رہا ہے، یا پروگرامس کون کون سے آفر ہو رہے ہیں؟ Well, actually we have the Department of Civil Engineering that is offering the programs of BSc Civil Engineering, and then MSc Civil Engineering, and then BSc Civil Engineering Technology. We are also thinking in the new avenues as well in relation to the discipline of civil engineering. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے کچھ ایسا دیں جو کہ گلوبل جو ماڈرن سولوشنز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے لوکل پرابلمس کے سولوشنز دے سکیں. ٹھیک ہے. So that was in my mind when we have started BSc Civil Engineering back in 2014. تو اس وقت جو ہے اس ریجن کے اندر جو ہے وہ انجینئرنگ بہت کم ادارے کروا رہے تھے. اینڈ دین وی ور دا پائنیئر ایکچولی، وی ور امنگ دا فیو انسٹیٹیوشنز ان دس ریجن جنہوں نے واشنگٹن اکارڈ بیسڈ OB سسٹم لانچ کیا. اب یہ آؤٹ کم بیس ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ اس وقت بڑا نیا تھا. اب ہر ادارہ جو ہے اس کے اوپر آ رہا ہے یا آ چکا ہے. تو اس کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم نے اپنے گریجویٹس کو وہ چیزیں پڑھانا شروع کیں اور اس فلسفے کے تحت پڑھانا شروع کیں دیٹ واز ٹاٹ ان دا انٹرنیشنل یونیورسٹیز. جو چیز آسٹریلیا میں پڑھائی جا رہی تھی، جو انگلینڈ میں پڑھائی جا رہی تھی، جو نیوزی لینڈ کے اندر پڑھائی جا رہی تھی، اور جس فلسفے کے تحت پڑھائی جا رہی تھی، وی ہیو ٹیکن دیٹ اپروچ. اور فائدہ کیا ہوا، ہمیں PEC کی طرف سے لیول 2 کی ایکریڈیشن ملی. اسٹارٹنگ میں ہی مل گئی، 2015 بیچ ہمارا اس پہ تھا. اینڈ دین ہمارے جب گریجویٹس یہاں سے بیٹھ کے اپلائی کرتے ہیں آسٹریلین یونیورسٹیز کے لیے، وہاں پہ روزگار کے مواقع کے لیے، تو ان کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت اس طرح نہیں تھی کہ وہ پروفیشنلی ایکولنٹ نہیں تھے. وہ دے ور پروفیشنلی ریکگنائزڈ اینڈ ایکولنٹ ٹو دیئر اون انجینئرس.
تو اب وہاں سے پھر MS کرنا بھی آسان ہو گیا, جاب لینا بھی آسان ہو گیا. اور یہ نہیں کہ خالی آسٹریلیا میں, دنیا کے بہت سارے ممالک جو اس تنظیم کے رکن ہیں وہ سارے کے سارے ہماری ڈگری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. بس یہی میرا اگلا سوال تھا کہ اسکوپ کتنا ہے اس کریئر میں آنے کے لیے, کہ ہم ظاہر ہے کیا اٹریکشن دے رہے ہیں کہ اس کریئر کا کتنا اسکوپ ہے. میں اگین ریگارڈلیس جینڈر, کیونکہ فیمیلس کے لیے باہر ایکسیپٹنس ہے, ابھی تک شاید ہم نے وہ ایکسیپٹنس لیول کریٹ ہی نہیں کیا یہاں پر. ہاں, آئی تھنک اٹس اے میٹر آف اویئرنیس, اٹس اے میٹر آف اویئرنیس. سم ہاؤ ہم اپنا میسیج جو ہے وہ صحیح طریقے سے کنوے نہیں کر پائے. صحیح. دیکھیں, اسکوپ سمجھنے سے ہماری جو یہ کلیشے ہے, ہماری جو مسکنسیپشن ہے, میرے خیال سے دور ہو سکتا ہے. سول انجینئرنگ کے اندر جو کنسٹرکشن ہے, جو بلڈنگ کنسٹرکشن ہے, دیٹ از ون پارٹ آف اٹ. ٹھیک ہے, اس کے بہت سارے اور پارٹ ہیں. لیٹس سے وی اسٹارٹ فرام دی پلاننگ فیز. پلاننگ فیز میں کیا ہوتا ہے کہ آپ بلڈنگ بنانے سے پہلے ایک پلان کرتے ہیں کہ جناب یہ بلڈنگ کتنے عرصے میں کتنے اینٹوں, کتنے سریے اور کتنی سیمنٹ کی بوریوں کے ساتھ تعمیر ہوگی. ٹھیک ہے, نا یو کیلکولیٹ دیٹ ہاؤ مچ آف دس کوانٹٹی از ریکوائرڈ اینڈ ہاؤ مینی منتھس آر ریکوائرڈ, اور آپ کو کتنے دنوں کے لیے جو ہے مستری کتنے چاہیے, کتنے دنوں کے لیے مزدور. اب سارا کا سارا کام ایک سافٹ ویئر کے اندر کر رہے ہوتا ہے. اس میں بہت سارے سافٹ ویئر, پرائماویرا ہے. اب یہ کام کس کا ہے؟ یہ سول انجینئر کا ہے. اس میں وہ گھر بیٹھ کے کام کر سکتا ہے. اچھا, اینڈ دین کمس اے ڈیزائن, اسٹرکچرل ڈیزائن ہے اس کا, کہ عمارت جو ہے وہ کیسے اب 100 منزلہ تعمیر کریں, اور وہ جو ہے آندھی اور طوفان اور جو بلڈنگ کے اوپر لوڈز ہوتے ہیں اس کو کیسے برداشت کر سکتی ہے. تو اس کا اسٹرکچرل ایک ڈیزائن ہوتا ہے. اب یہ بھی آفس میں بیٹھ کے ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ دین جس زمین کے اوپر آپ بنا رہے ہوتے ہیں اس کی مضبوطی کا تعلق جو ٹیکنیکل انویسٹیگیشن اور جو ٹیکنیکل انجینئرنگ کے ساتھ ہے, اب وہ بھی بہت سارا کام فیلڈ اور آفس میں بیٹھ کے ہو رہا ہوتا ہے. اینڈ دین یو اسٹارٹ ڈیزائننگ دا روڈز اینڈ بریجز اینڈ ٹنلز. اب اس کا ڈیزائن کہاں پہ کر رہے ہیں؟ اور اگین سٹنگ ان یور آفیسز. آپ کے پاس فیلڈ انویسٹیگیشنز آتی ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ دین یو گو فار ہائیڈرولک انجینئرنگ, جس میں آپ اریگیشن اسکیمس ڈیزائن کرتے ہیں, نہریں بناتے ہیں, ڈیمز بناتے ہیں. صحیح. اینڈ دین یو ہیو انوائرمنٹل انجینئرنگ, جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جی آپ کے گھر جو پانی آ رہا ہے کیا وہ صاف ہے, اور آپ کے پانی جو آپ استعمال کرتے ہیں تو جب اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں کیا وہ محفوظ طریقے سے ایک جگہ پہ جا رہا ہے جو آپ کے باقی انوائرمنٹ کو آلودہ تو نہیں کر رہا. اب یہ سارے کے سارے جو ہے یہ مختلف فیلڈز ہیں, اور ان ایک ایک فیلڈ کے ساتھ بہت سارے گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ جڑے ہوئے ہیں. جیسے اگر میں بات کروں, وابڈا جو ہے وہ پانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کمیونیکیشن اینڈ ورکس جو ہے وہ آپ کی روڈز اور بلڈنگ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نیشنل ہائی وے جو ہے وہ آپ کے روڈز کے ساتھ ہے. ریلوے کا ڈپارٹمنٹ جو ہے ریلوے لائنز کے ساتھ ہے. اسی طریقے سے آپ کی اور پاکستان کونسل PCRWR جو ہے ریسرچ آرگنائزیشن جو کہ واٹر کے ساتھ ریسرچ میں جڑی ہوئی ہے. اور یہ تو گورنمنٹ جابز ہو گئیں, اور بھی بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں. اینڈ دین یو کم ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کے اندر. اس کے اندر جو ہے آپ کے کنسلٹنٹس ہیں بڑے بڑے جو کہ ان پروجیکٹس کی نگرانی کرتے ہیں, جیسے نیسپاک ہے اور ACE ہے, اینڈ دین دیر آر سیورل ادرس, NDC ہے, اور نیشنل بھی ہیں, انٹرنیشنل بھی پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں. سر ایک کوشچن میرا اور ہے, کیونکہ آپ نے فلاسفی کی بات کی تھی کہ آپ فوراً کوالیفائڈ ہیں ماشاء اللہ, اور اتنا آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے. ہم نے پاکستان میں ابھی بھی میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوتے دیکھتی ہوں اس میں صرف میرا ایک کنسرن ہوتا ہے کہ کتنا ہم اسیسیبلٹی کو فوکس میں رکھتے ہیں. کیا ابھی تک وہ بلڈنگس, کیا گورنمنٹ کی طرف سے ایسے کوئی قوانین لاگو ہیں, اور اگر ہیں تو ان کو کتنا کنسٹرکشنز کمپنی جو ہیں کنسٹرکشن کمپنیز وہ اس کو فالو کر رہی ہیں, اور آپ اس کو کتنا اپنے انجینئرس کو سکھاتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ ہم نے سوسائٹی کے ہر اسٹیٹا کی ضرورت کو مد نظر رکھنا ہے. 100 منزلہ بلڈنگ ہے تو کیا وہ ساری کی ساری اسیسیبل ہے ڈسیبل لوگوں کے لیے؟ دیکھیں, آہستہ آہستہ یہ شعور ڈیولپ ہو رہا ہے. اٹ واز ناٹ مینٹ ان دا پلاننگ سیکشن. اگر میں 20 25 30 سال پہلے جاؤں تو ایسا کچھ نہیں تھا. بالکل. ناؤ سنس وی آر گیٹنگ اویئر آف دا نیڈ آف ڈائیورس نیڈز آف دا سوسائٹی, ہمارا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا جو کسی نہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار ہے. مطلب اٹس ناٹ اے ڈسیبلٹی, دے ہیو سرٹن physical challenges they have actually. matlab hai ki blindness hai, and then they cannot walk properly, and then they may not hear properly,
Now they have the right to each and every opportunity vis-a-vis all other their fellow human being living in the society. yes. اچھا اب اس کو جو ہے ویسٹ نے بہت اچھے طریقے سے ایڈریس کیا اینڈ دین دے ہیو پٹ اٹ ان دیئر بلڈنگ کوڈس. اب ایون جو ہے جو گلف میں جو اب کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں ایکسیسیبلٹی کے سیپریٹ چیپٹرز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے روڈ ٹرین سب کا ذکر کیا تو یہ سب ایکسیسیبل ہے. ایکسیسیبل ہے مطلب ہے کہ میں جرمنی میں تھا یا یورپ میں جہاں پہ بھی گیا تو ویل واز ایکسیسیبل. Now when the wheel was accessible it means that the wheelchair can go. Yes. Right? And then even when you آپ کی اچھے ڈیزائنس ہیں وہاں پہ آپ جب ایلیویٹر کے ساتھ جاتے ہیں then you swipe your hand اور بریل وہاں پہ ابھرے ہوئے آپ کو نشان ملتے ہیں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ that is first floor button. Right? اب مطلب ہے کہ آپ جو ہے نہ صرف جو ہے وہ جو آپ چیلنجز ہیں دیکھنے کے یا چلنے کے ہر قسم کے جو معاملات ہیں وہ بلڈنگ کوڈز میں اس طریقے سے ایڈریس کیے گئے ہیں گلوبلی کہ بندہ اپنے آپ کو لیفٹ الون نہیں فیل کرتا اور اسپیسیفکلی وہ کسی ہیلپر کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. جو ایکچولی فلاسفی سمپل ہے کہ وہ انکلوژن آف سوسائٹی پہ کام کر رہے ہیں تو ہم ابھی تک کتنا کام کر رہے ہیں. وی آر آن اے ٹریک, وی آر آن اے وے ٹورڈ دس تھنگ. ناؤ the buildings are thinking on these lines. Even you might have seen that our buildings have evolved on these lines. That we have started providing the ramp along with the stairs تاکہ جو ہے ہمارے بچے جو ہے جو اس طرح کی چیلنجز فیس کر رہے ہیں وہ بلڈنگ کو آسانی سے ایکسیس کر سکیں. ناؤ ایون مطلب consider that they can easily go into the washrooms and the bathrooms on the washrooms ان کے ڈیزائن ہو. اور سر یہ صرف بلڈنگس کی بات نہیں ہو رہی, ظاہر ہے سول انجینئرز نے گھر بھی ڈیزائن کرنے ہوتے ہیں. تو مقصد میرا اتنا تھا کہ اس فلاسفی کو ہم کتنا ان کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کے گھر بھی ایسے ڈیزائن ہونے چاہیے جو ایکسیسیبل ہوں. گھر میں بزرگ بھی تو ہوتے ہیں. ہم شروعاتی فیز میں ہیں ابھی. Let me say that we have just started this journey. We have a long way to go. انشاءاللہ. سر آخر میں ایک جو ہے وہ پیغام جو سول انجینئرنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے. Well, to those of you who are interested in pursuing this profession as their career, I must say that stay focused, put dedicated effort on your concept building, specifically the concept related to the mathematics and physics, and keep curious. اپنے تجسس کو زندہ رکھیں, آپ مشاہدہ کریں, دیکھیں کہ ارد گرد جو عمارات بن رہی ہیں وہ کیسی بن رہی ہیں. جب آپ کسی پرانے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں وہ کیسا تھا اور اب کیسا ہے, جو تبدیلی آئی ہے وہ کیا آئی ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ سول انجینئرنگ کے اندر جتنی چیزیں ایجاد ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی ہیں, جتنی چیزیں ڈسکور ہونی تھی وہ ہو چکی ہوئی ہیں. ہمیں اب بھی ایسے ذہین لوگوں کی ضرورت ہے جو انسانیت کو جو چیلنجز اس وقت درپیش ہیں, جیسے کہ صاف پانی کا مسئلہ, ہمارے پانی آلودہ ہو رہے ہیں, اس کو کم لاگت میں کیسے صاف پانی مہیا کر سکتے ہیں. گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے تو ہم جو ہے اے سی کا خرچہ کم سے کم رکھتے ہوئے اپنی بلڈنگ کو ایسا ڈیزائن کر سکتے ہیں جو بیک وقت اسمارٹ بھی ہو اور سسٹینیبل بھی ہو, کیونکہ نیٹ زیرو اس کی کنزپشن ہو, اکنامک اور جو انوائرمنٹل برڈن ہے وہ کم سے کم ہو. اب یہ کام کرنے کے لیے ظاہر ہے ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے ساتھ یہ صلاحیتیں رکھتے ہیں اور ان کو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت میں اپنا جو ہے کردار ادا کر سکیں. تو آپ جو ہے سارے کے سارے لوگ جو ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں اور اس چیز کا یقین رکھیں کہ سول انجینئرنگ جو ہے اب بھی دنیا کے اندر بہت سے زیادہ ریلیونٹ ہے اینڈ پیپل آر لکنگ فار دا ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل ہو کین کنٹریبیوٹ ٹو سرو دا ہیومینٹی ٹو میک دس ورلڈ اے بیٹر place to live. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. It's really wonderful to have a sitting with you. Thank you. Thank you.